السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ملک میں انتخابی سرگرمیاں اور کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں تو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بتدریج اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا نہ صرف باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، بلکہ اس سے اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، سرمایہ کاروں کا بھی، سرمایہ کاری کا بھی، اور جو سٹاک ایکسچینج ہے اس پر بڑا پازیٹیو اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سیاسی استحکام، پولیٹیکل سٹیبلٹی، دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر۔ اور اب یہ بھی دیکھنے ہمیں آ رہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اس جمہوری رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ چیزوں پر اعتراضات کر رہی ہیں، لیکن کہیں پہ وہ ایکسٹرا آرڈنری آبجیکشنز کر رہی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس پہ الزامات اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی جاری ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کا تعین ماضی میں کیا جا چکا ہے، اور خود بھی ان کو اس کی ذمہ داریوں کا تعین کر کے اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکبر ایس بابر سمیت کئی افراد جو کہ اس الیکشن کمشنر کے پیٹیشنر تھے، ان کے اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا ہے۔ اس حوالے سے بہت بازگشت ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی بے ضابطگیوں کو مد نظر رکھ کے کیا ہے۔ اس فیصلے پہ آگے کیا ہونا ہے یہ تو عدالتیں اس کا تعین کریں گی، اس کو طے کریں گی، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ملک کے اندر یہ دوہرا معیار جو ہے یہ بھی اس کو زیر بحث لانا ضروری ہے کہ جب انتخابات بر وقت نہیں ہوتے یا انتخابات میں کوئی اڈل پیدا ہوتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی انتخابات نہیں ہونے جا رہے، 3 سال نہیں ہوں گے، چیمہ گوئیاں ہوتی رہی، 2 سال نہیں ہوں گے۔ اب 8 فروری بروز جمعرات کو انتخابات کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ سپریم کورٹ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی جانب سے 3 رکنی بینچ نے بھی وہ تمام تر جو ہرڈلز تھی ان کو دور کر دیا، ایون کہ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے کام کیا ہے۔ اب انتخابات تو ہو رہے ہیں، لیکن انتخابات میں خود جمہوری قوتوں کی جانب سے الزام تراشیاں، چیمہ گوئیاں، جھوٹا پروپیگنڈا، نیریٹو بلڈ کرنا، اس سے جمہوریت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارا آج کا ایشو ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، معروف برطانوی فائنینشیل اینڈ بزنس نیوز پیپر ہے CAM، جس نے پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری کے حوالے سے، پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے خصوصی اشاعت کی ہے، اور اس میں جو ریکوڈک ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پاکستان جو کہ آبادی کے حوالے سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4.8 ٹریلین پاؤنڈ کی مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم جب ریکوڈک کی بات کرتے ہیں تو سینڈک، کاسا، چماولنگ، اسی طرح ڈگاری کول مائنز اور دیگر جو عظیم الشان منصوبے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی منصوبے جس میں ٹاپی ہے، کاسا 1000 ہے، اس کی گزرگاہ بھی بلوچستان ہے، اور بلوچستان کے لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور اوورآل پاکستان معدنی ذخائر کے حوالے سے اب اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ یہ دوسرے حصے میں ہم اس پہ بات کریں۔ فاروق فیصل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ اون شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور خاص طور پر موجودہ حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ فاروق فیصل خان صاحب، ایک پولیٹیکل کلچر کو، کیونکہ ہم کچھ تھوڑی غیر روایتی گفتگو بھی کرتے ہیں، وہ ہم عوام جو ہے وہ اب سمجھ چکی ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے جب ہمارے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں، انتخابات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے کچھ پرفارمنس کی، اس پرفارمنس بیسڈ پالیٹکس ہم کریں گے، لوگوں کو اپنا منشور بتائیں گے، اپنی پرفارمنس بتائیں گے، اور ووٹ کے حصول کو یقینی بنائیں گے۔ جب ہمیں کہیں نظر آ جاتا ہے کہ نہیں، کچھ پرفارم ہم نہیں کر سکے، کچھ ڈیلیور ہم نہیں کر سکے، اداروں پر حملے کر دو، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، فیک نیوز چلاؤ۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سمجھ گیا۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی کارکردگی اور اپنے منشور کے حوالے سے عوام کے پاس جاتی ہیں، اور جب بھی الیکشن آتا ہے ووٹ مانگتی ہیں اور ماضی کی کارکردگی کا، لیکن ہمیشہ آئیڈیل ماحول کبھی بھی نہیں ہوا کرتا۔ ظاہر ہے کہ جو خود الیکشن لڑ رہے تھے، تجزیہ کاروں کو تو چھوڑے، الیکشن لڑنے والا جو ہے اس سے زیادہ کس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور اس نے ماضی میں کیا کیا، اور جب وہ جاتا ہے عوام کے پاس، عوام جیسے اسے ملتی ہے اسے رسپانس پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جس کو رسپانس اچھا مل رہا ہے، جس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوئی ہے، جس کی عوام میں پذیرائی ہے، تو اسے دوبارہ عوام جو ہے وہ قبول کر رہی ہے، اور جب وہ اپنے لیے خوشکن نعرے اور سارا کچھ دیکھتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا اعتماد بڑھتا ہے، اور وہ جس کے لیے اس کے سب سے برعکس ہوتا ہے تو پھر اس نے فیس سیونگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ پھر وہ اسی طرح وہ جو بہانے بازی اور اعتراضات لا یعنی قسم کے کہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، کیوں کہ
کل کو جب وہ الیکشن ہو جائے اور اس کی پارٹی کی حکومت نہیں بنتی اور وہ نہیں جیت پاتا تو اس کے پاس کوئی فیس سیونگ ہو، وہ کہہ سکے جی مجھے تو جو ہے نا جی زبردستی جو ہے وہ ہرایا گیا ہے، مجھے نکالا گیا ہے۔ اب اس سارے پیٹرن کو اور سیاسی عمل کو دیکھتے ہوئے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو خام خواہ کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں یہ تو وہ بالکل واضح ہیں کہ ایک پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ سارے کو ریکارڈ دیکھ لیں کہ آج جمہوریت کی تو بات کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے ہاں جمہوریت جو اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ جمہوریت لاگو انٹر نہیں، پارٹی الیکشن جو ہے وہ تو سب نے دیکھا کیا تماشا ہوا، وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہم خیر ہمیں اتنی نہیں بات کرنی چاہیے، لیکن جس طرح وہ انٹر پارٹی الیکشن ہوا، انٹر پارٹی الیکشنز ہم دیکھتے رہے ہیں، ہم کور کرتے رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ 1.5 پونے 2 ماہ بعد آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایک پارٹی کا جو ہے کل یہ بھی فیصلہ آیا کہ ان کا وہ رجسٹریشن ہی جو کینسل ہے کیوں ہوئی، اگر اس پہ غور کریں، چھوڑیں انہوں نے کیا جو فیصلہ آیا اس کی بنیاد دیکھ لیں کہ اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشن جو انہوں نے نامزد کیا تھا اور کاغذوں میں وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور ہے، کاغذوں میں کچھ اور ہے اور جو پروسیجر بھی اڈاپٹ نہیں کیا، اسی طرح جو سیکرٹری جنرل ہے ان کا وہ کوئی اور ہے، ادھر اس میں کچھ اور بیان کیے جا رہے ہیں، تو اپنی وہ ساری نااہلی جو ہے اور اپنی وہ جو کوتاہی جو اپنے کاغذ پورے نہیں کیے ہوئے وہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بر صغیر میں تحریک پاکستان اور اس کے بعد کی جو سیاست ہے، اس وقت کے جو سیاسی کارکن تھے وہ یا بڑے سینئر صحافی جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے حکومتوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ کوئی میڈیا ہاؤس ہے، چاہے وہ انفرادی شخص ہے، تو اگر وہ حکومتوں کے ساتھ اختلاف کرتا ہے اور لڑائی کرتا ہے تو پھر اسے اپنے ریڈیو کا لائسنس بھی پورا رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر پکڑ آئے گی۔ جب آپ آئیڈیلزم کی بات کریں گے، جب آپ اعتراض کریں گے، جب آپ حکومت پہ اعتراض کریں گے یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو پھر اپنا گھر پہلے پورا رکھنا چاہیے۔ یہ جو آپ بات کریں اون شیرازی، کیا عوام جو ہے اسے ہم نے انفارچونیٹ میں کہتا ہوں کہ ایک مخصوص حلقہ ہے کہ ہم عوام کو بعض اوقات بیوقوف سمجھنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ عدالت سے جب ایسا فیصلہ، کوئی ڈیسیجن یا کوئی ریمارکس جس کے بینیفیشری آپ ہوں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو عدالت پہ بہت اعتماد ہے، ہم تو عدالت عظمیٰ پر بہت ہمارا ٹرسٹ ہے۔ جب آپ کے ایسا فیصلہ جس کے آپ بینیفیشری نہیں ہوتے یا آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر آپ عدالت پہ الزامات لگاتے ہیں، مطلب یہ دورہ معیار جو ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ عوام کو تو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے نا، عوام کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بار بار میں آپ کو بیچ میں تنگ نہیں کرتا، انٹرپٹ نہیں کرتا، کیونکہ دیکھنے والوں کو پتہ ہے میرا سوال کیا تھا اور آپ نے جواب کیا دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ستم ظریفی ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کی عدالتیں چاہیے، ہمیں اپنی مرضی کے ادارے چاہیے، ہمیں اپنی مرضی کا انصاف چاہیے۔ یہ میں سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، اور خاص کر کے ایک سیاسی پارٹی جو تھرو آؤٹ جب سے انہوں نے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی اور پھر انہوں نے کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑی بھی صحیح، انہوں نے سینٹر سے ریزائن دیے، اس کے بعد پھر وہ ایک مسلسل اداروں پہ تنقید کی ایک لہر چلی، اور کبھی کہا گیا جی اس نے فائرنگ کروائی، کبھی کہا گیا جی وہ مجھے پوائزن کرنا چاہتا ہے، کبھی کہا گیا کہ جی اس طرح وہ پکڑ کے پوائزن کریں گے، تو وہ ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئی، اور وقت گزرتے گزرتے یہ پتہ چلا کہ جناب یہ تو سارے سیاسی سٹنٹ تھے۔ وہ جو کیا کہا گیا تھا نا کہ وہ 35 پنکچر والا میرا سیاسی بیانیہ تھا، تو یہ سارے وہ بیانیے اس انداز میں سامنے آئے۔ لیکن اب عوام کی آپ جب بات کرتے ہیں نا تو عوام تو یہ جانتی ہے کہ جناب علی کیا فیصلہ ہو رہا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے۔ اگر صبح ریلیف گرانٹ ہو رہا ہے سپریم کورٹ سے، ضمانت مل رہی ہے اور وہ اس پہ خوشی منائی جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس چیف الیکشن کمشنر پہ تنقید کی جاتی ہے جو تحریک انصاف کا نامزد کردہ شخص ہے۔ یہ سکندر سلطان راجہ صاحب تحریک انصاف نے لگائے ہوئے ہیں، ان کے نامزد کردہ ہے۔ لیکن جو ایک کلٹ ہے نا جسے ہم کہتے ہیں، جو جیسے چیئرمین نیب کے حوالے سے بات ہوتی تھی، ہاں، جو پیچھے لگے ہوئے لوگ ہیں، جو بالکل پیچھے چل رہے ہیں، انہوں نے کسی طور پہ یہ بیانیہ ڈاکٹر صاحب بائے نہیں کرتے۔ اچھا یہ ایک بیانیہ اور دورانیہ جو ہے اس کے فرق کے حوالے سے میں نے بارہا بعض اوقات ہم جس کو بیانیہ کہتے ہیں وہ ایک دورانیہ ہوتا ہے، پولیٹیکل گین ہوتا ہے، ایک الیکٹورل آبجیکٹیو ہوتا ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ حافظ احسان کھوکھر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ملک کے ممتاز ماہر قانون ہیں، بہت شکریہ، اور کافی عرصے بعد آج آپ میرے شو میں آئے۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جانا اور اس کا گراؤنڈ ڈیفینیٹلی انٹرا پارٹی الیکشن تھے اور انٹرا پارٹی الیکشن کی بے ضابطگیاں تھیں، اس کے کون سے ایسے قانونی پہلو ہیں جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. میری طرف سے ہی تھا کہ میں نہیں آیا, آپ تو ہمیشہ جو ہے وہ بڑی محبت کرتے رہتے ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے وہ ہمارے اس پورے الیکٹرل پروسیس کو ڈیل کرتا ہے, اور اسی میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک اس کا کمپوننٹ ہے. اب ہر جو پولیٹیکل پارٹی اس کی ایک انلسٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ہے, اور سیکشن 200 ہے اس کا کہ پاکستان کی اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اسے رجسٹر ہونا ہے تو الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے وہ آئے گی. اور اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز آئی ہے کہ وہ اپنا ایک کانسٹیٹیوشن دے گی. یہ پارٹی کی اپنی ایک لیگل آبلیگیشن ہے کہ وہ جو مرضی اس کے ڈیزگنیشنز کے نام رکھ لے, جو مرضی اپنا انٹرنل پروسیس کر لے, لیکن جب وہ کانسٹیٹیوشن بنا لے گی تو بنانے کے بعد اس کو امینڈ نہیں کر سکتی جتنی دیر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کانکرنس نہ آئے. ایک دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب الیکشن وہ کانسٹیٹیوشن دیتی ہے تو ساتھ ایک اپنے آفس بیریئرز کی لسٹ دیتی ہے کہ جی ہمارے یہ آفس بیریئرز ہوں گے, یہ ہمارا سیکریٹری ہوگا, یہ ہمارا چیئرمین ہوگا, یہ ہمارا وائس پریزیڈنٹ ہوگا, یہ ہمارے پروونشل چیپٹرز آئیں گے. پھر اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایک پارٹی کا سمبل مل جاتا ہے, جب آپ اس فارمیلٹی کو پورا کر لیتے ہیں, پھر لا کی اگلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ہر 5 سال کے اندر اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں, اور وہ آپ نے انفارم کرنے ہیں اس کو. اور اس کا جو پروسیس ہے وہ سیکشن 206 کے اندر 208 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ الیکشن ہوگا. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, تمام ممبرز کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹس کریں, جس طرح ایک الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ جب وہ آپ الیکشن پروسیس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو پارٹی ہیڈ ہے وہ اس کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور وہ فارم 65 ہے جو الیکشن رولز 2017 کے اندر ہے کہ جی اس فارم کے مطابق ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم نے لا کی ریکوائرمنٹ پوری کر لی ہے, اور اس کے مطابق یہ ہے, یہ ہمارے آفس بیریئرز کی لسٹ ہے, یہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے یا چیئرمین ہے یا جو بھی ان کی اپنی انٹرنل کانسٹیٹیوشن ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان 7 دن کے اندر جو ہے وہ اس کو پروسیس کرتا ہے, اور اگر وہ پروسیس کر کے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے تو وہ جو ان کا الیکشن سمبلز ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. اور اگر وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا تو اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ جو آپ کو الیکشن سمبل ملا ہوتا ہے ایز اے پارٹی وہ اس کو ایشو نہیں کرتے یا ود ہولڈ کر لیتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے احسان کھوکر صاحب یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس حوالے سے بریفڈ ہیں, آگاہ ہیں. الیکشن ایکٹ 2017 جس کا آپ نے ذکر کیا, ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اگر ایلیجیبلٹی آف کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو وہ تو نامینیشن پیپر سے لے کر ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں کیا ان چیزوں کو نہیں سمجھتی ہیں کہ یا اس چیز کے ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ جی اگر ہم کسی فیصلے کے بینیفیشری ہیں تو واہ واہ, اور اگر ہم سے کوئی بے ضابطگی ہوگی ہے تو ہم اس پہ توہین کرنے لگ جائیں. ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے یا ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹرینتھ ہے یا ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں, یہ چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ہر سال دسمبر کے اینڈ کے اوپر آپ کو اپنے ایسٹس ڈکلیریشن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سیکشن 137 کے نیچے جمع کروانے ہوتے ہیں. اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہی ممبرز ہیں, سینیٹرز ہیں یا پروونشل اسمبلی کے ممبرز نہیں کرواتے تو ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. اور پھر جب وہ ایسٹس اپنے جمع کروا دیتے ہیں یعنی کہ جو اس سال کا ان کی انکم لائبلٹیز ہے وہ ریسٹور کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارا جو پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے, ہم نام کے تو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے وہ سیکریٹریٹ نہیں ہے, وہ ان کے اندر پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں ہے کہ جس کے اندر چیزوں کو آرگنائز کریں. تو جب وہ لا کی ایک ریکوائرمنٹ ہاچ پاچ پڑتی ہے تو جو چیزیں سامنے آئیں فٹافٹ کر کے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اتھارٹیرین قسم کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک نئی نامینیشنز کی, دوسرے نے اس نامینیشنز کو فل اپ کر دیا اور ایک ریکوائرمنٹ کر دی. لیکن پی ٹی آئی کا ایک کیس اس لیے ایکسیپشنل اس چیز کے اندر ہے کہ یہ 2021 سے ایشو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر چل رہا ہے, اور کبھی یہ جا کے کنسیڈ کر دیتے تھے اس چیز کو, کبھی جا کے کہتے تھے ہم ریکوائرمنٹس پوری کر دیتے. اور یہ اس دور میں بھی تھا جب فارمر چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے ملک کے پرائم منسٹر آف پاکستان بھی تھے. اب یہ ہے کہ ان کے تقریباً 8 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جس میں 6 لاکھ سے زیادہ جو ہیں اوورسیز پاکستانیز بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ان کا کانسٹیٹیوشن, ان کی بیلٹنگ کا, پھر انہوں نے 10 جون 2022 کو ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ ہمارا الیکشن ہے. تو اس وقت بھی یہ آیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے الیکشن کی ڈیٹ کون سی ہے, چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی تھا کبھی وہ 8 تھی, کبھی 9 تھی, کبھی 10 تھی. ان کو دوبارہ جب ریورس کر کے دیا تو پھر انہیں شو کاز کیے گئے کہ بھائی آپ اس ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے کریں. اب وہ جو سلسلہ چلتا چلتا پہلے 22 میں گیا, 22 سے جب اب 23 کے اندر آیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر انہیں ٹائم دیا نومبر 23 کے اندر کہ بھئی آپ اپنی یہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری کر لیں, اور اس کے مطابق آپ ہمیں دیں. 20 دن کا ٹائم ملا.
چونکہ الیکشن سمبل کرنا یا الیکشن سرٹیفکیٹ دینا یہ پاکستان کی کسی عدالت کا کام نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہی کام ہے اور وہی ایز ریگولیٹر. اب جب انہوں نے ٹائم دیا اس کے مطابق جب 2 دسمبر کو الیکشن ہوئے تو وہی آج پہنچ کہ اب وہ بات سامنے آئی اس چیز کے اندر, اور وہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی معاملہ گیا تو اس کے اندر بھی پی ٹی آئی نے کنسیڈ کیا. انہوں نے کہا ہماری جو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو جنرل سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جو انہوں نے ریسنٹ کی اس سے اسد عمر کے بعد اس کے اندر بھی لیگل فلاز ہے. تو جب آپ کسی اتھارٹی کے سامنے اور پھر آپ ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ بھی رکھیں کسی بھی انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو کانسٹیٹیوشنل ہے, اور پھر آپ اپنا پولیٹیکل نیریٹو جو ہے اس کو امپوز کرنے کی کوشش کریں اور لیڈر سے آپ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ابھی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں بڑی اہم پابند کیا گیا ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو, اس کی ایلیجیبلٹی پہ سوال اٹھ سکتا ہے اور خدا نخواستہ جو ہے وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوگا الیکشن کا ایز اے کینڈیڈیٹ جو آئینی اداروں کے خلاف بات کرے گا, عدالت عظمیٰ کے حوالے سے بات کرے گا, یا ذاتی اس پر بھی منع کر دیا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن, وہ تو لکھا ہوا آرٹیکل 63 تو اس کی بڑی پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر 2 آرٹیکلز ہیں, ایک ہے 62 جو آپ کو کوالیفائی کرتی ہے اور ایک ہے ڈسکوالیفیکیشن جو آپ کی 63 ہے. ایک کے اندر 8 کلازز ہیں, ایک کے اندر 15 کلازز ہیں جو آپ کی ایلیجیبلٹی کو کرتی ہیں. لیکن آرٹیکل 63 کی اور جو کلازز ہیں سب کلازز وہ تو اس کی واضح نہیں دیکھیں, یہ ہے کہ جب ایون یہ ہے کہ جب آپ پارٹی کے انلسٹمنٹ پہ بھی جاتے ہیں نا, وہیں سے آپ سٹارٹ کر لیں تو آپ نہ پاکستان کے نظریہ کے خلاف بات کر سکتے ہیں, نہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اینٹی پروونشل ہارمنی ہو سکتی ہے, نہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہو سکتی ہے, اور نہ ہی آپ کا بیانیہ جو ہے وہ اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنز آتا ہے جس میں ہماری آرم فورسز بھی شامل ہیں, جس میں ہمارے جوڈیشل انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں. وہ آپ نہیں کر نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد معیشت ٹھیک ہوگی, خراب ہوگی, کیا ماحول ہوگا؟ پاکستان کے آئین کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے. میں ایک آئینی حکومت کا حصہ اور آئینی عمل کی پیداوار ہوں. ملک کا مستقبل آئین اور جمہوریت سے وابستہ ہے. پاکستان میں حکومت جو بھی ہو, لیکن انتخابات کی تاریخ, اس میں تبدیلی توسیع کا اختیار صرف ایک آئینی ادارے کے پاس ہے, اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اس نے بہت واضح طریقے سے یہ بتایا ہے کہ الیکشنز جمعرات 8 فروری 2024 کو ہوں گے. اس لیے کسی کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسی دن انتخابات. الیکشن 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے, کسی کو اس پر شک نہیں ہونا چاہیے. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, آپ نہیں لے سکتے. اور کل کی بھی جو پروسیڈنگز آئی تھی اس کے اندر پی ٹی آئی کا یہ کیس نہیں تھا, وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو لیگیلٹیز کے اوپر چلے گئے کہ اگر ہائی کورٹس نے جو ہے وہ سیکشن 5 رائٹ آف بیل کا جو ہے نہ وہ اس لیے جا کہ چونکہ جرم ابھی بھی اسی جگہ ہے کہ سیکشن 5(9) کے اندر ہے, لیکن چونکہ ہائی کورٹ کے اندر جب بیل گئی, کوشمنٹ گئی, تو انہوں نے سیکشن 5 کو اس حساب سے انٹرپریٹ کیا کہ جس کی سزا یہ ڈیتھ ہے, یا لائف امپریزنمنٹ ہے, یا 14 سال ہے, تو اگر ان 3 کیسز کے اندر آئے تو آپ کو بیل ایز اے رائٹ نہیں ملتی, بلکہ یہ ہے کہ پروہیبٹری کلاس کے اندر فال کر کے جنرلی کورٹ نہیں دیتی. سپریم کورٹ نے اس کو تھوڑا سا اور کر دیا, انہوں نے کہا جی سیکشن وہی ہیں, لیکن جتنی دیر تک ٹرائل کے اوپر ایسی ایویڈنس نہ آئے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ سیکشن 5 کے جو A, B, C, D والے کنٹینٹس پورے ہوتے ہیں, تو پھر ہم سمجھیں گے. بیل اپلیکیشن کے حوالے سے, کیونکہ ڈیفینیٹلی عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ ہے, بیل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بیل کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں تمام پہلوؤں کو جو ہے عدالتیں دیکھتی ہیں, تمام اس پر پوری ڈیبیٹ ہوتی ہے, ٹرائل ہوتا ہے پورا ایک طرح کا. جو بیل کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے عدالت دیکھتی ہے کہ جرم کے کنٹینٹس کیا ہیں, اس کنٹینٹس کے اندر سزا کتنی ہے,
اور اس سزا کے اندر جو پرائما فشائی یہ ہے کہ جی فرض کیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں اتنی دیر سے اندر ہوں، میرا ٹرائل نہیں مکمل ہو رہا، تو عدالت جو ہے اسے کہتی ٹھیک ہے. اور ہماری CRPC کا سیکشن 497 کے اندر سرٹن ایریاز بھی ہیں کہ اگر آپ کا 1 سال کے اندر ٹرائل نہیں ہوگا تو اگر یہ سچویشن ہے آپ کی آٹومیٹکلی ایز اے رائٹ آف بیل ہے، اگر 2 سال نہیں ہوتا ایز اے رائٹ آف بیل ہے. اسی طرح آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے 2 کمپوننٹ. ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا کنٹینٹ جو ہے 5 کا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا سیکشن کا، تو آپ کی لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ یا 14 سال ہے، تو ان صورتوں کے اندر عدالت ڈکلائن کرتی ہے. دوسری اس صورت کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کی ان انٹینشن ہے، آپ نے ہارم نہیں کیا، آپ سے ایک کام جو ہے وہ اس طرح ہو گیا کہ جس طرح اومیشنز کے اندر آ گئی، تو جرم تو آپ نے کیا، لیکن لا اس کو ٹریٹ کرتا ہے کہ اس کی سزا 2 سال ہے اور وہ سزا جو ہے وہ بیلیبل ہے. بڑی عام بات تو وہ چیز یہ ہے کہ عدالت نے میں سمجھتا ہوں دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد ڈیلیبریٹلی ایک اب دوسری اگر سائیڈ یہ دیکھی جائے کہ جو پبلک سپیچز آئی تھی اس کے اندر انٹینشن واضح تھی، لیکن عدالت نے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکول اپرچونٹی یا فیئر پروسیس کے اندر گئے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ نے ایک ایکسٹریم ویو لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چیزیں بنتی ہیں، تو عدالت نے کہا یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ کو کرنا چاہیے. ایویڈنس آئے، پروسیکیوشن اپنی لے کے آئے، ڈیفینس لے کے آئے، اور اگر وہ عدالت سمجھتی ہے ایٹ دا ٹائم آف ٹرائل کہ جی سیکشن 5 کی A B C یا D کی کسی ایک کی وائلیشن ہوتی ہے تو سزا جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اگر وہ سمجھتی ہے یا ان کا ڈیفینس یہ آتا ہے کہ نہیں ان انٹینشنل تھا یا ڈینائل تھا، تو پھر وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز یہ بات تو ہم نے کرنی اور یہی چیز ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کے الیکشن کمیشن کے اندر بھی آئی ہے. دیکھیں نا کہ اگر آپ کا فیصلہ نہیں آیا تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس B پلان بھی موجود ہے. مطلب اس کا مطلب یہ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیفائنس کا جو ہے وہ جواز ہی نہیں بنتا. آپ اپنی چیزیں جو ہے لیگل کر کے پوری کریں، اگر آپ اس سے ایگریوڈ ہیں تو اس کو آپ ہائر اتھارٹی کے اندر چلے جائیں. کانفرنٹیشن جو ہے نہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ، نہ ایز اے سٹیزن کے طور پہ، اور نہ ہی ایز اے سوسائٹی کے طور پہ جو ہے وہ نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان کے اندر باہر ایکسیپٹیبل ہے. اور یہی اس چیز کے اندر ہوا کہ جب توشہ خانہ کے اندر بھی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ کروا لیا جاتا تو ایڈیشنل سیشن جج نے 3 سال کی سزا ہی نہیں دینی تھی، چونکہ اس آرڈر کی بنیاد پہ تو اس نے پروسیس کیا، گراؤنڈ وہی تھا بالکل. اور جب اس کو چیلنج کیا گیا اس سزا کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو آپ نے سسپینشن آف ججمنٹ نہیں مانگی بلکہ سسپینشن آف سینٹنس مانگی، اور وہ آپ کا آیا کہ جب آپ کی سسپینشن آف سینٹنس ہو تو آپ کوالیفائی نہیں کرتے. اور جب دوبارہ اسی چیز کو لے کے گئے ہائی کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا جی آپ نے تو اب وہ کام پہلے جو کرنا چاہیے تو آپ کو نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرٹن ایریاز کے اندر ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن لیگل سیریس اسٹریٹجیز کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا حافظ صاحب یہ بہت شکریہ. بہت فاروق فیصل خان صاحب میرے خیال میں تمام پہلوؤں کو بہت مختصر وقت میں جو ہے حافظ صاحب نے جو ہے کوزے میں بند کیا ہے، اور ایسے جیسے آپ نے کہا تھا. ہاں لیکن میرے سوال کے اکارڈنگلی سارا کچھ ہوا ہے. مطلب اگر ہم بات کریں کہ ایسٹس ڈکلیریشن کی بات کریں تو اس میں ابہام ہے جی کہ میں نے یہاں نہیں کروایا، جس طرح حافظ صاحب نے کہا میں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جمع کروایا ہے. اسی طریقے سے انلیگل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو انلیگل ٹرانزیکشن میں ہوتے ہیں کہ جی یہ تو پارٹی کا ہے، جہاں سے فنڈ آ جائے جناب، یہ تو مطلب مختلف قسم کی بات. پھر جب توشہ خانہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی میری گھڑی ہے، میری مرضی، کسی کا کیا کام. یعنی یہ دورہ معیار جو ہے اب اس پر تو میرے خیال میں ایک تو جو لوگ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں یا حادثاتی رکھتے ہیں یا ان کے لیے بڑی ڈاکٹر صاحب ان کے لیے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ آپ ایک بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوں اور آپ کے اس سارے پروسیس کے اندر اتنے گلیئرنگ قسم کے آپ کے وہ فلاز یا لیپسز آئیں اس چیز کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اب جو جس نے الیکشن کروانے تھے الیکشن کمشنر نے، اس کو ہی آپ نے کہا کہ ہم نے بندہ ہی نہیں ٹھیک اپوائنٹ کیا، اور اس کے الیکشن کو آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ جن کو ویلیڈیٹ کر دیں، تو یہ بات جو ہے وہ لیگلی اس کے اندر وزن نہیں ہے. وہی بات جو میں نے اس سے ان کے آنے سے پہلے بھی یہ کہی تھی کہ بھی ظاہر ہے کہ سارے لیگل فلاز تو ان کے اپنے آتے. باقی اب جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ دورے معیار کی، اور یہ دیکھیں سیاست میں سیاستدان دورہ کہہ دوں یا اس کو تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی کر دوں؟ نہیں میں دورہ کا بھی ہے. دیکھیں سیاست میں جو ہے نا وہ جو کچھ ایک سیاستدان کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کا مطلب سب کچھ وہی نہیں ہو رہا. کئی دفعہ وہ گیلری سے کھیل رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ بات آپ سے کر رہا ہے، پنچا کہیں اور رہا ہوتا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ جب آپ خود کو یہ کہتے ہو کہ یار میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں جو اندر ہوں میں وہی باہر ہوں، میں کسی کو نہیں سناتا، میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. آپ اپنے سارے پولیٹیکل اپوننٹس کو جو ہے ان کے ہر عمل کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہو، کبھی انہیں چور کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو. لیکن جب خود باری آتی ہے، دیکھیں آپ اپنے آپ کو کہاں فائز کرتے ہو، آپ ایک دائی بن جاتے ہو. جب اسکروٹنی کی باری آتی ہے تو بولتے ہیں ان جماعتوں کا بھی کرو.
نہیں یہ وہ فاروق حبیب صاحب کی پیٹیشن تھی اگر آپ کو یاد دیکھیں الیکشن یہ کمیشن نہیں ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہو، جب آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یار میں چور ہوں، میں بددیانت ہوں، میں خائن ہوں، میں نے جو ہے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، میں توشہ اور خانہ میں ہو غیر جاتا روایتی ہوں، میں آپ سے مختلف ہاں جی اچھا، جب آپ یہ کہہ رہے جب آپ کو موقع ملتا ہے تو پھر آپ کو اپنے عمل سے وہ ثابت کرنا تھا کہ آپ دوسروں سے مختلف ہیں. آپ نے اپنی سیاست، اپنی الیکشن سے لے کے اپنی حکمرانی تک ہر وہ کام کیا، ہر وہ چیز کی جو پہلے بھی کرتے رہے تھے، جس کو آپ برا کہہ رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ جناب صرف میں جو پارٹی کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، جو نظریے کے ساتھ ہیں، میں ان کو لے کے چلوں گا، میں الیکٹیبلز کو لے کے نہیں چلوں گا. آپ ناکام ہوئے، آپ نے الیکٹیبلز کو بھی لیا، آپ نے ہارس ٹریڈنگ بھی، آپ نے دوسری جماعتوں کو جن کے بارے میں تنقید کیا کرتے تھے ان کو ساتھ ملا کے اقتدار میں بھی آئے. لیکن جب وہ آپ کو ساتھ چھوڑ گئے تو آپ نے پھر وہی کام شروع کر دیا، تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. آپ نے اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، ہر بات پہ میں نہ مانوں. دیکھیں یہ جو ان کے خلاف تحریک اعتماد کامیاب ہوئی، کتنے ووٹوں سے کامیاب ہوئی؟ 2 یا 3 ووٹوں سے کامیاب ہوئی، اور ان کے مد مقابل 13 یا 14 جماعتیں تھیں. اگر یہ سیاسی حکمت کا مظاہرہ کرتے، لیکن اس میں بڑا ایک لاجک ہے فاروق فیصل خان صاحب، یہ جو آپ بات کریں نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ پرچی لہرا کے، کاغذ لہرا کر 2 ملکوں کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کو خراب کرنا، ڈپلومیٹک فرنٹ پر پاکستان کو بہت نقصان پہنچانا. تو کیا ہم یہ سوال نہیں کر سکتے، کیا میڈیا کو بھی سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کوئی دوسرا ملک شامل تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ قافلی کے دفاتر پہنچ رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کی آپ منتیں ترلے کر رہے ہیں؟ بھائی اگر بیرونی مداخلت ہے تو پھر تو آپ کی کوئی نہیں مانے گا. وہ 2 عملی اور وہ تضادات آپ کے ایکسٹینشن حوالے کی بھی سے باتیں کرتے ہیں. ہاں جی، وہ ہر وہ کام کیا اور پھر سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ نہیں کیا. دیکھیں نا، 2 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں بھی آپ کی حکومت کی، آزاد کشمیر میں بھی آپ کی حکومت تھی. شہباز شریف کو تانا دیا جاتا تھا کہ جی 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں کراؤ الیکشن، میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، یہ اسمبلی بھی توڑ دو، وہ بھی توڑ دو. آج کیا نتیجہ نکلا ساری؟ بہرحال مختصر یہ فاروق فیصل خان صاحب کی ایگریشن جو ہے، وہ ایگریسو سٹانس جو ہے، نہیں، آپ کے ڈیموکریٹک نارمز میں اس کی اپنے کوئی آپ کو گنجائش دائی نہیں. نہ بنائیں. آپ ریاست مدینہ کا نام بھی لے لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک دائی کے منصب پہ فائز کر لیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. میں پرنس احمد علی صاحب کو بھی ساتھ میں انوالو کر لیتا ہوں کہ ہمارا دوسرا بڑا اہم موضوع ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے، اور معروف برطانوی فائنینشیل اینڈ بزنس نیوز پیپر کی جانب سے پاکستان کے $4.8 ٹریلین کے جو معدنی ذخائر ہیں اس پہ بات کی گئی ہے، اور خاص طور پر SIFC جو کہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل ہے، اس کے 5 سالوں میں 48 بلین پاؤنڈ سرمایہ کاری ملک میں لانے کا جو ہدف ہے اس کی تعریف کی گئی ہے. پرنس احمد علی احمدزئی صاحب ہیں، نگران صوبائی وزیر ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ صنعت و تجارت ہے. بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے پرنس صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ کی گراں قدر خدمات رہی ہیں بلوچستان کے لیے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ ریسرچ بیسڈ آپ کی جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. آپ ریسرچ بہت زیادہ کرتے ہیں اور منرلز کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا ہے. ابھی آپ ریسنٹلی یہ تمام ایریاز جہاں پہ یہ پوٹینشیل موجود ہے وہاں سے ہو کر آئے ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پر ریکوڈیک، سیندک اور یہ جو عظیم و شان منصوبے ہیں، اس سے ایک عام شخص کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کس حد تک اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے ہماری، یہ ایک بہت اہم فورم ہے، اور اس فورم میں نے گھنٹوں یہ اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ کیے ہیں، اور اس میں جو اسپیشل فوکس ہے وہ ایگریکلچر کا ہے، رینیوبل انرجی ہے، منرل اینڈ مائنز ہیں، اور پیٹرولیم انڈسٹری کی طرف ہے ان کا. لیکن ظاہر ہے یہ اتنا ڈائیورسفائڈ ساری فیلڈز ہیں کہ اس پہ ابھی اگر سب پہ ڈسکشن کروں تو آپ کا بڑا محدود ٹائم ہے. لیکن میں ریکارڈنگ کی طرف صرف فوکس کروں گا کیونکہ منرل مائنز کے حوالے سے یہ ہے. ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریکارڈنگ کے، جب یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے یہ ہمارا سارا معاملہ طے ہوا، اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ریکارڈنگ انویسٹمنٹ کرے گی وہ کرے گی ہماری 2 فیزز میں. پہلے فیز میں یہ انویسٹ کرے گی تقریباً $4 بلین، ٹھیک ہے، اور یہ انویسٹمنٹ وہ ڈائریکٹلی کرے گی ہماری سوشو اکنامک سیکٹر میں. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ فیز میں یہ جائے گی 3 بلین کی جانب، اور یہ 5 سال کا ان کا ایک پورا پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ
ٹوٹل جو ہے اس کی کمبینیشن ہوگی 7 بلین کی. ٹھیک تو ہے، آپ 7 بلین. دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے جو بلوچستان میں آئے گی. پھر اس کے علاوہ جو ہم سی ایس آر سے امپلائمنٹ لائیں گے تقریباً ڈائریکٹلی 7,500 جو ہیں لوگوں کو امپلائیز جو ہے وہ اس میں ہوں گی، جس میں سے 4,000 یہ جو ہمارے امپلائیز ہوں گے وہ لانگ ٹرم بیسس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہمارے پاکستان اور ہمارے خطے میں بنگلہ دیش، ہندوستان، ان جگہوں میں سی ایس آر پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے. تو اس گورنمنٹ نے بھی مطلب اس کو فوکس رکھا ہے اور سی ایس آر کو جو ہے مینڈیٹری کر دیا ہے اس ریکارڈنگ پروجیکٹ کے اندر. تو اس میں ہمیں جو اس کا ٹوٹل کیپٹل جو ہوگا اس میں 1% ہم نے رکھا ہے اس کا، اور 0.4% ہم نے اس میں اینوئل بیسس ریونیو رکھے ہیں جو سی ایس آر سے ملیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، اس میں ایک اور امپورٹنٹ کمپوننٹ کو جو انجیکٹ کیا گیا ہے وچ از دا رائلٹی. اب اس رائلٹی میں جو ہے وہ 5% رائلٹی جو ہے وہ جو سمیلٹر ریونیو ہے، جس طرح وہ سمیلٹنگ پروسیس ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کو ملے گا. یعنی پہلے یہ 2% تھا غالباً؟ یہ پہلے 2% تھا، اس جی. کو 5% کیا گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے دیگر ایڈجسٹمنٹ رائلٹیز ہیں. مطلب اس سے بڑا ایک فرق ہوگا. اور جس طرح آپ ابھی آپ کے پروگرام میں اسٹارٹنگ میں ذکر آیا ونڈ کوریڈور کے اوپر، اب دیکھیے ہمارا جو یہ جو ونڈ کوریڈور ہے اس طرف کا پورے چابی کوسٹل بیلٹ اور اس کا جی 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 بالکل، یہ اس وقت دنیا کا مطلب کہہ رہے ہیں، مطلب سسپیکٹ یہ کریں گے دس ول بی دا ورلڈ لارجسٹ ونڈ کوریڈور. اب اس لارجسٹ ونڈ کوریڈور سے ہم بہت فائدہ لے سکتے ہیں اس ایریا. سیلف انرجی میں لے سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. اس ونڈ کوریڈور اور انرجی کو ایک ہائبرڈ سسٹم بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا محدود وقت ہے تو میں چاہتا ہوں پرنس بھائی کہ کچھ تھوڑا سا اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. یہ جو $10 بلین نے سعودی عرب نے جو آئل ریفائنری کا وعدہ کیا ہے، یو اے ای اور قطر کی جانب سے، کویت کی جانب سے انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، کیونکہ ہم تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی بات کریں تو بلوچستان تھوڑا سا محروم ہے اس لیے کہ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ پہنچے. بلوچستان سے کس حد تک بینیفیشری ہوگا؟ دیکھیے یہ جو پروجیکٹ ہے جو سعودیہ کا، جو آرامکو اس وقت ان کی سب سے بڑی جو ہے آئل ریفائنری ہے اور انہوں نے انٹرسٹ اپنا شو کیا ہے فور بلوچستان. اب ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ گوادر میں بھی سوٹیبل، پسنی میں بھی پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور ہمیں پروپوزل یہ بھی دی گئی ہے کہ ایک ہب میں جو بائیکو جو آلریڈی ہماری آئل ریفائنری آئی ہے اس کے قریب ایک آئل سٹی کہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا جائے آئل سٹی کے نام سے، اور یہاں پہ ہم آرامکو کو لے آئے کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی کا انفراسٹرکچر قریب ہے اور یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. تو دیکھیے اگر یہ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو اٹ ول بی اے ویری بگ میجر گیم چینجر جیو اسٹریٹجکلی ہمارے اس پورے ایریا کی جو پوٹینشیل جو ہے وہ ٹیپ ہوگا. اور یہ جو کاؤنسل ہماری جو بنی ہے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کروشل ٹائم، بڑے رائٹ ٹائم، ایس آئی ایف سی کی ضرورت تھی، اس طرح کے ایک ماڈل کی ضرورت تھی. اچھا پرنس صاحب، لاسٹ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا. ہم جو اس ریجنل کنیکٹیوٹی کے بعد ایک اکنامک ایکٹیویٹیز جس کی ہم بات کر رہے تھے، بہت ایکسپیکٹ بھی ہم کر رہے تھے اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس رپورٹ کے بعد، اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے 2 to 5% خاص طور پہ آئی سی جے کی جانب سے جو فائنڈنگ سامنے آئی تھی، اس کے بعد بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو ہمارے اکنامک زون ہیں اس پہ ایکٹیویٹی کس حد تک بڑی ہے؟ اب ہم نے سنا ہے کہ کئی ایکڑ اراضی جو ہے وہ منتقل بھی ہو گئی ہے، اس پہ کام بھی جاری ہے. ہمارے اکنامک جو سیکٹر جو خاص طور پہ اقتصادی زون ہے وہ ہمارے عام لوگوں کا ایک کنسرن ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے ہماری جو اکنامک زون ہے اس میں خاص طور پہ جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے انڈسٹری اینڈ کامرس، اس میں ہم نے جو ہے یہ پچھلے عرصے سے اس پہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ 3 اکنامک زون لانچ کرنے والے ہیں انشاءاللہ. بوستان کے حوالے سے خاص طور پہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ سولر پارک کی بھی بات ہو. جی ایک بوستان ہمارا انڈسٹریل زون ہے، ایک ہب کا انڈسٹریل زون ہے جس کو لیڈا 2 کہتے ہیں، اور ایک ہم گوادر کے پاس فری زون ہے. جی گپت کے جو ہے وہ گوادر کے پاس اور ایرانی بارڈر کے پاس یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وی آر گوئنگ ٹو برنگ انشاءاللہ an industrial zone there. بہت شکریہ پرمد علی احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ساری چیزوں پر ہم نے بات کی. اور
اب ہمارے پاس اپنے موضوع کے لیے 2 منٹ ہیں تو ہم اس کو ابھی کنکلوڈ کرتے ہیں. جی جی آپ SIFC پہ بات کرنا چاہوں گا. چونکہ پاکستان جو ہے اس کا جو سب سے بڑا جو فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے وہ ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی ہے. بالکل. اور باوجود اس چیز کے کہ اتنا بڑا ملک ہے, 25 کروڑ آبادی ہے, 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے, اتنے بڑے بڑے ریسورسز ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کے کمپلیکس ایشوز سے یا ایک کوارڈینیشن کا نہ ہونا تھا گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اور جو آپ کا انویسٹر تھا, اور خاص طور پہ بارڈر مینجمنٹ اور ہمارا بارڈر ایک بڑا مینجمنٹ, وہ ساری ایشوز تھیں. تو اس کے لیے جو یہ سٹیپس لیا گیا ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو جاتا ہے, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی کو جاتا ہے, اور اس کا کریڈٹ جو کرنٹ گورنمنٹس کے لوگ ہیں ان سب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے کنٹینیوٹی اور اس چیز کو ریئلائز کر کے اب اس کو انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر لے آئے ہیں. جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ کا لا ہے اس کے اندر سیکشن 10 انڈکٹ کر دیا گیا ہے, ڈال دیا گیا ہے, پورا ایک چیپٹر ڈال دیا گیا ہے کہ اب پاکستان کے اندر یہ SIFC ہوگی, اس کا یہ مینڈیٹ ہوگا. اور وہ جو ایک نیب یا دوسری وجہ سے ہماری جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو تھا اس کے اندر جو ویکنیسز تھیں یا شائع تھا اس کو بھی یہ ایڈریس کرے گا. اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ جب باہر کے ملکوں کے اندر جب آپ بھی جائیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے فرنٹ ڈیسک کون سا ہے, تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہیں تھا. SIFC نے یہ پرووائڈ کیا ہے, اور باوجود اس چیز کے کہ ہمارے 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو $30 ارب آپ کو ریمیٹنس بھیجتے ہیں, لیکن FDI اس ملک کے اندر جو ہے وہ $1 ارب بھی نہیں آ رہی, اور وہ نہیں آ رہے. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بہت اچھا, لیکن FDI کے حوالے سے جو ہے اب تو بینونی خاص طور پر اب یہ جو معروف برطانوی فائنینشیل اینڈ بزنس دنیا کے ہر ملک میں اب وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بزنس وہاں آتا ہے جب آپ انوائرمنٹ کرتے ہیں, اور اس انوائرمنٹ کے لیے آپ انسٹیٹیوشن میکانزم کی طرف. ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپی یونین کے اندر جو ہے اس کی آسٹریا جو ہے, اس کے اندر $170 ارب جو ہے وہ ان کی وہاں پہ ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. تو آپ اندازہ کرو اس کی آبادی جو ہے وہ 90 لاکھ کے قریب ہے. تو کیا انہوں نے کیا کہ انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, اپنا جو جیوگرافیکل ایریا تھا اس کو ایکسپلائٹ کیا. پاکستان اتنا زبردست ہے. بالکل آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ نکات پہ بات کی ہے, تو ہم تو حافظ صاحب کو ویسے بھی گائے بگائے بلاتے رہیں گے کیونکہ لیگل میٹرز بھی بہت زیادہ آتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ تو ماشاءاللہ فائنینشیل میٹرز پر بھی بڑا عبور ہے. فاروق فیصل خان صاحب کنکلوڈ کر دیجئے, عوام کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی موجودہ حالات میں اس SIFC کو مزید تقویت بخشنے کے لیے, دوام بخشنے کے لیے, پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے اپنا سیاسی کون سا طرز عمل اپنانا چاہیے؟ دیکھیں آج جو ہے گزشتہ صدی نہیں ہے, نئی صدی ہے. میں پچھلی صدی کی بات نہیں کرتا. آج ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, ہر ایک کے پاس جو ہے 1 منٹ کے اندر انفارمیشن پہنچ جاتی ہے. ووٹ ڈالتے ہوئے صرف پارٹی کی کارکردگی, اس کا منشور اور اس کی اہلیت کو مد نظر رکھیں. بہت بہت شکریہ فاروق فیصل خان صاحب, اون شرازی اور حافظ احسان کھوکھر صاحب. اور پولیٹیکل مفاد جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے, حاوی نہ ہونے دیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.